سردار صاحب آپ یہ بتائیے گا، بڑی سادہ سی ایک بات پوچھوں گا میں ایک لے مین کے طور پر، کس طرح سے کیا کرے حکومت بجٹ میں کہ وہ بجٹ جو ہے بیک وقت تاجروں کے لیے بھی فرینڈلی ہو اور عوام کے لیے بھی فرینڈلی ہو؟ کوئی تجاویز آپ کے ذہن میں ہے؟ چونکہ باتیں سب کرتے ہیں، ہمارے ہاں فلسفہ بہت ہے لوگوں کے پاس، لیکن عملی تجاویز، پریکٹیکیبل تجاویز جو ہے وہ کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. آپ کے پاس ایسی کوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ. دیکھیں ہم ہمیشہ اس پہ ڈائلاگ کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کی طرف کبھی نہیں آتے. حکومت کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے لیکن کروا گھوٹ ہمیں پینا پڑے گا جو وہ نہیں پینے کو تیار ہیں. آپ اگر بات کریں پالیسی کے، کچھ بیسک آپ کو چیزیں بتاؤں گا، اگر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے. کانفیڈنس ہم نے بحال کرنا ہے ساری بزنس کمیونٹی کا، صرف تاجروں کا نہیں. وہ تو ایک آپ کا سرٹن سیگمنٹ ہے لیکن اس میں انڈسٹری بھی ہے، ہماری ریل اسٹیٹ کی کمیونٹی بھی ہے. تاجر بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، جو ٹریڈ سارے لوگ شامل ہیں اس میں. دیکھیں ہم بات کریں پوری اگر بزنس کمیونٹی کی، اس میں سے اسٹارٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ سے، جو آپ کی آپ سمجھیں کہ کور ایک بیک بون ہے پاکستان کی. اس کے ساتھ 60 الائڈ سیکٹرز کام کر رہے ہیں. ابھی بھی جو ہم اسپیکولیشن کی بنیاد پہ سن رہے ہیں کہ جو پالیسیز موجودہ بھی پالیسیز ہیں ان کی وہ ریوائز نہیں کرنے والے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسی فورم پہ. 236 کی ایک پالیسی آئی تھی جس میں وہ نان فائلرس کے اوپر جو سیلرز ہیں اس پہ 4% ٹیکس انہیں چارج کیا، جو ڈبل کر دیا انہوں نے. اور جو آپ کے پرچیز ہیں اس پہ نان فائلرس پہ آپ نے 7% کر دیا، 3 گنا اس کو بڑھا دیا. سننے میں آ رہا ہے کہ مزید اس کو انکریز کریں گے یا اس کو ایز اٹ از رکھیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ممالک ہیں جہاں پراپرٹی ٹریڈنگ کی جاتی ہے، وہ کنورژن ریٹ سے آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کا بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اس سے کماتا ہے، وہ آپ روک رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 25 سے 20% کے آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے جب ٹریڈنگ کرتے ہیں. 30% کا مارجن کر لیں، اس میں سے اگر 7% آپ ان کو دے رہے ہیں، کیپٹل گین ٹیکس بھی آپ چارج کر رہے ہیں، تو بچے کے کیا ہے وہ چارم ختم ہو جاتا ہے. تو وہ پیسے لوگ لے کے کہیں اور لگائیں گے، خاص کر کے دبئی لگا لیں گے، یو کے لگا لیں گے. تو وہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی پالیسی سخت ہے. پھر کیپٹل گین ٹیکس کی اگر بات کریں تو وہ 6 سال پہ تھا، آپ نے اس کو اب 4 سال پہ تھا، آپ نے اس کو 6 سال پہ کر دیا. 6 سال سے واپس اس کو 4 سال پہ لے آئیں. لوگوں کو انکریج کریں کہ آپ کم ٹائم میں بھی اگر پراپرٹی ٹریڈ کریں گے، فلپ کریں گے، تو ہم اس پہ آپ کو چارج نہیں کریں گے. اس طرح کی. اور نان فائلرس کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انکریج نہیں ڈسکریج کر رہے ہیں. آپ ان کو کہیں گے کوئی بات نہیں، آپ نان فائلر تھے، آپ فائلر بن جائیں، ہم آپ کو واپس 4% پہ لے آئیں گے، 2% پہ لے آئیں گے، 1% پہ لے آئیں گے. انسینٹیو دیں، انسینٹیو کی ضرورت ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں اسی طبقے کی، تو آپ کا سیکشن 7E امپوز ہوا تھا کہ ڈیمڈ انکم آن اموویبل پراپرٹیز پہ آپ لوگوں نے ابھی بھی اس کو ریموو نہیں کیا. یہ پچھلے 8-9 مہینے سے ڈبیٹ چل رہی ہے ہماری کہ کیوں آپ ایک ایڈیشنل پراپرٹی، چاہے وہ پلاٹ ہو کوئی اور ہو، اس پہ دیکھیں پلاٹ کے اوپر کون سی انکم آئے گی. ایک ڈیڈ ایسٹ ہے آپ کا، کیپٹل گین اپنی جگہ ہے لیکن ڈیڈ ایسٹ پہ آپ کیسے چارج کر سکتے ہیں؟ اس پہ رینٹل انکم تو آپ کی آ نہیں رہی. یہ ایک سمپل آرگیومنٹ ہے ہماری کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ ڈسکریج ہو رہی ہے. جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے 5-5, 10, 15, 20 پلاٹ لے کے رکھے ہوتے ہیں. یہ ایک عام آدمی جس کے پاس ایک پلاٹ ہے اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر اس میں دوسرا پہلو آپ کو پتہ ہے، فیٹ ایف کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں کہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ملکوں میں منی لانڈرنگ کا پیسہ جو ہے وہ اس طرح کی پراپرٹی میں رکھا جاتا ہے. تو کم از کم اس پہ کوئی ٹیکس جو ہے اس کی بات جب ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی جنریشن ہو کم از کم. یہ تو گورنمنٹ کا پہلو ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو آپ دیکھ لیں، اگر یہی پیسے میں دبئی لے کے جاتا ہوں، دبئی میں سے نہیں پوچھے گا. حالانکہ FATF کمپلائنس ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے، وہ نہیں پوچھتے پیسے کہاں سے آئیں، کیوں لائیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ 100 پراپرٹیز لے رہے ہیں. تو ہم کیوں ڈسکریج کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال میں FATF کی کمپلائنس کی وجہ سے ہم نے کتنا اسکروٹنائز کیا اس سیکٹر کو. آج بھی جو آپ کے یہ ڈیولپرز ہیں، آج بھی جو آپ کے ایسوسیٹس ہیں، جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل دے دیتے ہیں کہ فلانا آدمی ہے، یہ اس کا CNIC ہے، یہ اس نے ہمیں پیمنٹ کی ہے. وہ ڈکلیریشن آج بھی ہے. لیکن یہ اتنا اسکروٹائز نہ کریں کہ ایڈیشنل ٹیکس آن ٹیکس آپ چارج کریں. دیکھیں اسٹرکچرل ریفارمس کی آپ نے بات کی، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اسٹرکچرل ریفارم چاہیے، پالیسی ریفارم چاہیے. 70 قسم کی بالکل آپ ختم کر لیں، ڈاکٹر صاحب کو اس میں انوالو کروں. 70 قسم کی ٹیکس ہیں اس ملک کے اندر، 70 قسم کی ٹیکس ہیں. تو اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ سسٹم دنیا میں نہیں ہوگا. ہم جیسے بزنس مین کو بھی ایک کنسلٹ رکھنا پڑتا ہے. عام تاجر آپ کا کیسے سسٹم آئے گا؟ ٹھیک ہے.